تیسری چیز وَلَا تَبَاغَضُوا، غصہ نہیں کرنا۔ اب یہ مرض تو ایسا ہے، اس سے شاید ہی کوئی محفوظ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث، جب اللہ نے ہمیں بھائی بنا دیا ہے، انما المؤمنون اخوہ، یہ ہم آیت وہاں پڑھتے ہیں جہاں ہمارا مفاد ہو، جہاں ہم نے کسی سے کوئی کام لینا ہو نا، بھائی ہم تو بھائی ہیں نا، انما المؤمنون اخوہ، تمہیں نہیں پتا اللہ کہہ رہا ہے ہم بھائی ہیں۔ اور جہاں کسی بھائی سے کوئی غلطی ہو جائے، ہم اس اخوت کے لفظ کو ہی بھول جاتے ہیں۔ وہاں پر گالیوں کی وہ قطاریں سامنے آتی ہیں کہ الامان والحفیظ، کہ شاید کفار سے بھی ہم اس طرح کا برتاؤ نہ کرنا چاہیں یا کرنے کے لیے تیار ہو جو اپنے مومن بھائی سے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی پیاری حدیث، آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا تدخلون الجنت حتی تؤمنون، تب تک تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان والے نہ ہو جاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تب تک تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک تم محبتوں کے آپس میں جڑ نہ جاؤ، محبتوں کی رسی میں اپنے آپ کو پرو نہ لو، اپنے آپ کو جوڑ نہ لو۔ اور پھر فرمایا الا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، ایک ایسی چیز بتاؤں وہ کرنا شروع کر دو، اللہ محبتیں پیدا کر دے گا، الفتیں پیدا کر دے گا، دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، صرف محبتیں اور محبتیں ہوں گی۔ کہا اللہ کے رسول ضرور برائے، فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں ہر کسی کو السلام علیکم کہنا شروع کر دو، دشمن ہے تو، دوست ہے تو، جانتے ہو تو، نہیں جانتے ہو تو، ہر کسی کو سلام کہنا شروع کر دو۔ ہاں کافر کو نہیں کہنا، کافر ہماری سلامتی کا مستحق نہیں ہے، ہماری دعا کا مستحق نہیں ہے، اس کے صرف ایک دعا کر سکتے ہیں، اور وہ کیا؟ اللہ اسے ہدایت عطا فرما دے۔ بس جب وہ ہدایت والا ہو جائے گا، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جب یہ ہدایت پر آ جائیں، جب یہ ایمان کو قبول کر لیں تو تمہارے بھائی ہیں، اپنی محبت کے رستے اور آنکھیں ان کے لیے نچھاور کر دو۔ لیکن جب تک وہ مسلمان نہیں ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا تم ان کے لیے اس طرح سے مجبوریاں بناؤ کہ یہ تمہیں سلام کریں، اور جب یہ تمہیں سلام کریں تو تم نے جواب میں صرف وعلیکم اتنا لفظ کہنا ہے بس۔ کیوں؟ کیونکہ بعض دفعہ نا کوئی بندہ منہ سے تو کہہ رہا ہوتا ہے السلام علیکم، لیکن دل میں ہوتا ہے تیرا بیڑا ہی غرق ہو، دل سے وہ بد دعائیں دے رہا ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ بغل میں چھری منہ میں رام رام، یہ وہی حساب ہے کہ زبان سے تو السلام علیکم کہہ رہا ہوگا لیکن دل میں کہہ رہا ہوگا تو میرے ہتھے تو چڑھ، میں تیری گردن توڑوں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرما دیا یہ سلام بھی کرے تو تم نے کیا کہنا ہے؟ وعلیکم، کہ اگر جو تم منہ سے کہہ رہے ہو اور وہی تمہارے دل میں ہے تو ٹھیک ہے، تم میرے لیے سلامتی کی دعا کر رہے ہو، تم پر بھی سلامتی ہو، اور اگر تم دل میں کچھ اور منہ سے کچھ کہہ رہے ہو تو تیرا شاید وہی معاملہ ہو جو تم میرے لیے خواہش رکھتے ہو۔ لیکن مومن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ افشوا السلام بینکم۔ اور عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ یہودی عالم تھے، بہت بڑے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے سن رکھا تھا، پڑھ رکھا تھا۔ اللہ کے رسول جب قباء میں پہنچے تو یہ چلے گئے اللہ کے رسول کو چیک کرنے کے لیے کہ یہ واقعی نبی ہیں کہ نہیں ہیں۔ جب ساری نشانیاں چیک کر لیں تو وہ کہتے ہیں میں نے پہلی چیز جو اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے سنی تھی وہ کیا سنی تھی؟ مشہور حدیث صحیح بخاری کے اندر کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تحفے تحائف دیا کرو، ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں۔ اور پھر فرمایا جب ساری دنیا سو چکی ہو، اطعموا الطعام وصلوا الارحام، صلہ رحمیاں کیا کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، جب ساری دنیا سو چکی ہو تو اللہ سے باتیں کیا کرو، تہجد پڑھا کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ کام تم کرو، اس میں پہلی چیز تھی سلام عام کرو، افشوا السلام، سلام عام کرو، اطعموا الطعام، کھانے کھلاؤ، وصلوا الارحام، صلہ رحمیاں کرو، رشتوں کو جوڑو، وصلوا باللیل والناس نیام، جب ساری دنیا سو چکی ہو تو تہجد کا اہتمام کیا کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 4 کام تم کر لو، اس کے بدلے میں اللہ تمہیں کیا دے گا؟ تدخلون الجنت بسلام، اللہ تمہیں سلامتی اور امن اور محبت کے ساتھ قیامت کے دن کی وحشتوں دہشتوں سے محفوظ رکھتے ہوئے جنتوں کا داخلہ عطا فرما دے گا۔ تو سلام یہ محبت کی نیو اور بنیاد ہے، اور مومن کے لیے ضروری ہے، فرض ہے
ایک مومن نے دوسرے مومن کو سلام کی تو اللہ نے قرآن میں اس کا اصول بیان کیا، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ جب کوئی مومن کسی مومن کو تحفہ دے، تحفے، یہ سلام ایک تحفہ ہے مومن کا مومن کے لیے، اللہ نے حکم دے دیا کہ کم از کم تم وہ تحفہ واپس لوٹاؤ، اور اگر ہو سکے تو تحفہ اچھا واپس لوٹاؤ۔ اور اچھا تحفہ کیا ہے؟ کوئی کہے السلام علیکم تو جواب میں کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ و جواب میں کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیادہ اچھا اسے واپس لوٹائے، زیادہ اچھا نہیں دے سکتا تو کم از کم السلام علیکم کا جواب وعلیکم السلام یہ ضرور کہے۔ یہ ہے محبت کی بنیاد۔ اور انسان جب کسی کو کہے تیرے اوپر اللہ کی سلامتی ہو، اور وہ جواب میں کہے میرے بھائی تیرے اوپر بھی اللہ کی سلامتی ہو، کوئی بتائے وہاں دل کی کوئی قدورت اور میل اور نفرت باقی رہ سکتی ہے؟ جہاں اللہ کی طرف سے سلامتی آ رہے، شیطانی سارے حربے ایک لمحے میں مر جاتے ہیں اور دفن ہو جاتے ہیں۔ اور یقین کیجئے آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے، دو جانی دشمن جب وہ ایک دوسرے کو سلام کر لیں اور آپس میں ہاتھ ملا لیں، یہ ہاتھ نہیں ملتے، اللہ دلوں کو ملا دیتا ہے۔ اور ایک محبت بڑھانے کا ایک اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، جس کا ہم آج اہتمام نہیں کرتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیروں کے ساتھ پیر ملایا کرو، صفوں میں جب کھڑے ہوتے ہو پاؤں ملا کے کھڑے ہوا کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ تمہارے دلوں کو ملا دے گا، اور فرمایا اگر تم آپس میں یوں فرق ڈال کے کھڑے ہوگے لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ، اللہ تمہارے چہروں میں نفرتیں پیدا کر دے گا، تم ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے روادار نہیں ہوگے۔ وَلَا تَبَاغَضُوا، غصہ نہیں کرنا۔ اور ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آگے کہا اوصنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کوئی نصیحت کر دیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یوں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، بار بار یہ کلمہ دہراتے ہوئے آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، لا تغضب لا تغضب، فردد ذلك مرارا، لا تغضب، غصہ نہ کرنا، غصہ نہ کرنا، غصہ نہ کرنا، غصے کو چھوڑ دو، غصہ تھوک دو۔ اور دوسری روایت نے فرمایا الغضب من الشیطان، یہ شیطان ابلیس کا سب سے بڑا جال ہے۔ اور ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کسی نے شیطان سے پوچھا کہ بتا کوئی ایسا تیرا جال جس سے کبھی کوئی نہ بچ سکا ہو۔ اس نے کہا کوئی شرک سے بچ جائے گا، حسد سے بچ جائے گا، غیبت سے بچ جائے گا، بدعت سے بڑے بڑے جالوں سے بچ کے نکل جائے گا، لیکن ایک جال میرا ایسا ہے جس سے کبھی کوئی نہیں بچ سکا، شاید ہی کوئی ہو جو بچ سکے، لیکن نارملی کوئی نہیں بچ سکا۔ پوچھا گیا وہ کون سا جال ہے؟ کہا غصہ، کیونکہ انسان جب غصے میں آتا ہے ہوش کھو بیٹھتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، بار بار کہا غصہ نہیں کرنا، اور حل بتایا، فرمایا غصہ آ جائے کھڑے ہو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو لیٹ جاؤ، پھر بھی غصہ ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لے رہا، فرمایا وضو کرو، کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے، اور شیطان آگ سے بنا ہے، اسی کی وجہ سے وہ آگ کا اثر انسان کے اندر پیدا کرتا ہے جس سے انسان کو غصہ آتا ہے۔ فرمایا وضو کرو، یہ آگ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ اور بڑے بڑے غصے والے جب وہ اسلام میں آئے، اللہ کا ڈر اور خوف ان کے دلوں میں بیٹھا، ان کا غصہ صرف پھر ایک چیز کے لیے تھا، اور وہ صرف یہ چیز تھی کہ اگر کوئی اللہ کی حدوں کو توڑنے والا ہوتا تو اس پر وہ غصہ کرتے۔ اور اللہ نے قرآن میں اصحاب محمد کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے لیے ان کے دل میں کوئی محبت نہیں ہے، سخت ترین موقف رکھنے والے، سخت غصہ رکھنے والے، لیکن جہاں اسلام کی بات آ جائے آنکھیں بچھا دینے والے لوگ ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے لوگ ہیں، لیکن جہاں اسلام کے خلاف کوئی بات آ جائے یہ قطعاً گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور صحابہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کوئی نہیں تھا، لیکن آپ اگر دیکھتے کہ کوئی بندہ اللہ کی حد کو توڑ رہا ہے، اللہ کی حد کو تجاوز کر رہا ہے، تو آپ سے زیادہ غصے والا انسان کوئی دنیا پہ نہ ہوتا۔ یہ مومن کی فطرت ہے کہ اسے اس چیز پہ غصہ آنا چاہیے کہ اگر کوئی اللہ کی حد کو توڑ رہا ہے اس کو ضرور غصہ آنا چاہیے، لیکن ہم اس صف تک پہنچ چکے ہیں، ہماری اپنی اولادیں، اپنے دوست احباب اللہ کی حدوں کی دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے یار، کرتا رہے، ہم کیا کریں؟ میرے بھائی اس چیز کا تمہیں کل قیامت کا دن اللہ کے دربار میں جواب دینا پڑے گا۔ تمہاری نسبت ہے اس سے، ایک تعلق ہے، اس تعلق کی وجہ سے تمہیں جواب دینا پڑے گا۔
کم از کم اس پہ حجت قائم کرو، تم غلط کر رہے ہو، اللہ کی حد کو توڑ رہے ہو۔ اگر اس کے بعد بھی وہ باز نہیں آتا تو پھر تمہارے اس کی دوستی کا کوئی مقصد اور مطلب نہیں ہے، کیونکہ مومن کی دوستی مومن سے اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور مومن کی کسی سے نفرت بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور یہ ایمان کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس پر عمل کرنے سے تمہارا ایمان مکمل ہو جائے؟ کہا ضرور بتائیے اللہ کے رسول۔ فرمایا محبت کرنی ہے تو اللہ کے لیے، نفرت کرنی ہے تو اللہ کے لیے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بڑی جگہ پہ یہ بات کہی۔ ایک آیہ مبارکہ آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، اللہ رب العزت قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں، ان الشیطان انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض اور عداوت پیدا کر دے، اور اس کی بنیاد کس چیز پہ ہے؟ غصے پہ۔ سلسلہ کہاں سے شروع ہوگا؟ غصے سے، اور غصے کا تعلق کس سے جڑا ہوا ہے؟ حسد سے۔ یہی قابیل اور حابیل کا واقعہ، پہلے حسد کیا، حسد میں غصے میں آیا، غصے میں آ کے کیا کر دیا؟ بھائی کو قتل کر دیا۔ اور صرف بھائی کو قتل نہیں کیا، فرمایا قیامت تک جو ناحق قتل ہوگا اس قتل کا مستقل گناہ اس کے کھاتے میں پڑتا رہے گا، جس نے قتل کر کے اللہ کے دی اس انسانیت کے اندر قتل کرنے کا ایک رستہ کھول دیا تھا۔ قیامت تک جتنے قتل ہوں گے سب کے سب کا گناہ اس کے اوپر پڑتا رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اصول بنا دیا ہے، جو خیر کا کوئی کام کرے گا جب تک وہ خیر کا کام ہوتا رہے گا اس کو اجر ملتا رہے گا، کیونکہ اس نے خیر شروع کی تھی، اور جس بندے نے شر کا کوئی کام شروع کیا جب تک وہ شر رہے گی اس کا گناہ اس کے کھاتے میں پڑتا رہے گا، کیونکہ شر کو شروع کرنے والا یہ تھا۔ تو غصے کا چیپٹر بڑا لمبا ہے، لیکن مختصراً میں نے آپ کی خدمت میں کچھ چیزیں بیان کی کہ مومن کو غصہ زیب ہی نہیں دیتا، مومن کو غصہ زیب ہی نہیں دیتا۔ اب غصے کی وجہ سے اور کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں وہ جو ہم اس حدیث کے اگلے ٹکڑے آ رہے ہیں اس میں ہم بات کریں گے، لیکن آج کی ہماری جو مختصر مجلس ہے اس کے اندر دو چیزیں ہم نے سیکھی۔ نمبر ایک، مصنوعی طریقے کے ساتھ، جعل سازی کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ، فراڈ کے ساتھ، فریب کے ساتھ، مکاری کے ساتھ ہم نے اپنی چیز کی قیمت نہیں بڑھانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے اصولوں میں سے ایک سنہری اصول بیان کیا، فرمایا جو چیز بیچنے والا وہ اپنی چیز کا عیب بھی بتائے، اپنی چیز کے بارے میں سب کچھ بتائے۔ فرمایا اس کے بدلے میں اسے کیا ملے گا؟ فرمایا اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، اللہ اس کی اس تجارت میں برکت دے گا۔ اور فرمایا اگر اس نے کوئی چیز چھپانے کی کوشش کی، اپنی چیز کے نقص کو چھپانے کے لیے کوشش کی، بیچنے والے کو نقص نہیں بتایا بلکہ چھپا دیا اس سے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں محقت برکتہما فی بیعہما، اللہ ان کی تجارت کی برکت کو ختم کر مٹا دے گا، تباہ و برباد کر دے گا۔ کتنی دیر تک جعل سازی اور دھوکے سے کام کوئی چلا سکتا ہے؟ ایک دن میرا مالک ایسی رسی کھینچتا ہے کہ دنیا کا یہ مال کسی کام نہیں آ سکتا۔ اور مومن، وہی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، مومن کو جو اس کا رب عطا کر دے اس پر راضی ہونے والا ہوتا ہے، کیونکہ مومن اپنے رب کا شکر کرنے والا ہوتا ہے، اور اس کے بدلے میں میرا رب اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے، اس کے معاملات میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ سے برکت کا سوال کریں، اللہ میرے مال میں، میری جان میں، میری اولاد میں برکت دے، کثرت کی طرف مت جائیں۔ کروڑوں روپے اللہ سے نہ مانگیں، اللہ سے تھوڑا مانگ لیں، لیکن مانگیں کہ اللہ مجھے برکت والا عطا فرما کہ جس کے اندر مجھے برکت نظر آئے۔ اور برکت کی مثال سمجھنی ہے تو ایک مثال سمجھا دیتا ہوں۔ اس صحابی کی مثال دیکھ لیں کہ جنگ تبوک کے وقت جب مسلمانوں کے پاس مال کی بڑی کمی تھی، کیونکہ ابھی فصلیں تیار نہیں تھی، اور جنگ کے لیے اللہ کے رسول نے اعلان فرما دیا، جیش العسرہ کہا جاتا ہے اس لشکر کو، کیوں؟ کیونکہ تنگی بڑی تھی۔ سیدنا ابو بکر پورے گھر کا سامان لے آئے، عمر آدھے گھر کا لے آئے، سیدنا عثمان نے 700 اونٹ بما ساد و سامان اللہ کے راستے میں ہدیہ کرنے کا، عطیہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ اتنے میں ایک مسکین اور غریب صحابی جس کے دل میں اس بات کی تڑپ اور تکلیف ہے کہ اللہ کے رسول جہاد کے لیے کچھ طلب فرما رہے اور میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، یہودی سے جا کے بات کی، پوری رات اس کے باغ کو پانی لگایا، بدلے میں کیا ملا؟ 2 سیر کھجوریں، 2 کلو بھی نہیں، 2 سیر کلو سے کم ہوتا ہے، 2 پاؤنڈ کا، 4 پاؤنڈ، 2 پاؤنڈ کا ایک سیر ہوتا ہے۔
یہ پیمانے تو ختم ہو چکے، لیکن یہ ہمارے پرانے بزرگ جو جانتے ہیں سیر پیمانہ ہوتا تھا کلو سے کم، 2 سیر کھجوریں اسے ملی، ایک اپنے گھر والوں کے لیے رکھ دی کہ وہ کھا لیں گے، دوسری یوں بغل میں دبا کے چھپا کے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں اور میں اللہ کے رسول کے پاس کیا لے کے جا رہا ہوں، 1 سیر کھجوریں۔ جبریل نے آ کے وحی دے دی، کہا اللہ نے اس بندے کی محنت کو قبول کر لیا ہے۔ اس صحابی جب لے کے آئے تو چھپتے چھپاتے اللہ کے رسول نے بلا لیا، فرمایا ادھر آؤ، کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول کچھ دینے کے لیے ہے ہی نہیں تھا، آپ نے کہا دو، میرے پاس تھا ہی کچھ نہیں، لیکن ایک تڑپ تھی کہ میں دوں، پیچھے نہ رہ جاؤں کسی طرح سے۔ کہا کیا لے کے آئے؟ کہا 1 سیر کھجوریں۔ کہا اس کی کھجوروں کو پکڑو اور یہ پورے ڈھیر کے اوپر ڈال دو، اس کی اکیلے کی کھجوریں اس پورے ڈھیر سے زیادہ بابرکت ہیں۔ اللہ سے برکت مانگیں، اللہ سے برکت مانگیں، کثرت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دوسری چیز جو آج ہم نے سیکھی، ہم نے غصہ نہیں کرنا، غصے کو کنٹرول کر لیں۔ مجھے بھی غصہ آتا ہے، آپ کو بھی آتا ہے، لیکن ہمارا غصہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اور ظلم اور زیادتی والا نہیں ہونا چاہیے۔ غصہ اگر ہو تو صرف اس بات پہ کہ کوئی اللہ کی حد کو توڑ رہا ہو تو اس پہ غصہ آنا چاہیے، اس کے علاوہ ہمیں کسی چیز پہ غصہ نہیں آنا چاہیے۔ بلکہ مومن تو مومن کے لیے غصہ کرنے والا ہوتا ہی نہیں ہے، مومن تو محبت والا اور سلامتی والا ہوتا ہے، اور جو اس کو اللہ کہے، اس کا رسول کہے کہ یہ سلامتی والا ہے، اس سے کسی کو کوئی تکلیف کیسے پہنچ سکتی ہے؟ اس لیے ہم نے غصہ نہیں کرنا، غصے کو پھینک دیں، کیونکہ غصہ شیطان کا وہ ہتھیار ہے جس سے کبھی کوئی نہیں بچ سکا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں شیطان کے ان ہتھ کنڈوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو غلطیاں کوتاہیاں ہم میں ہیں اللہ رب العزت ہمیں معاف فرما کے ہماری اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔